اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین ہست حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ پیغام کربلا کو اس ایک ربائی میں سمو دیا اور مخلوق کی رہنمائی اور انسانیت کے لیے ایک بہترین پیغام چھوڑا۔ یہ ربائی تمام مسلمانوں کی حرز جان بنی، زبان، دل اور دیواروں کی زینت بنی، لیکن کبھی ہم نے اس کے مفہوم پر غور کیا؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بیان کر کے پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ دین است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ بے شک امام حسین علیہ السلام اس جنت کے بادشاہ اور سردار ہیں جو ثمر ہے رضائے الہی کا۔ جنت جاگیر ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالح اور برگزیدہ بندوں کے لیے ابدی مسکن ہے۔ کیا کہنے اس کا کہ جس کی سلطنت بھی ابدی ہو اور جس کا تاجدار بھی لازوال۔ تمام عبادتوں اور اعمال صالحہ کا صلہ ہے رضائے الہی، اور رضائے الہی کا ثمر ہے جنت، اور جنت کے سردار ہیں امام حسین علیہ السلام۔ بس اسی بادشاہ اور سردار سے عہد و وفاداری جو ہے وہ ضمانت ہے جنت کی۔ یزیدی شاہی اور بادشاہی کچھ دنوں کے لیے تھی جو کہ دنیا میں نیست و نابود ہو گئی، مگر امام حسین علیہ السلام نے خود کو ظاہری طور پر فنا کر کے جو دنیا میں بادشاہت قائم کی وہ آج تک بھی قائم ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے دین ہست حسین، دین پناہ است حسین۔ بے شک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس دین ہے۔ کیا امام حسین علیہ السلام بھی یہی دین ہے؟ امام حسین علیہ السلام فقط دین نہیں، وہ تو توحید، نبوت، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، کعبہ، پردہ، حیا و انسانیت کے محافظ بھی ہیں۔ جب دین پر سخت وقت آن پڑا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے دامن میں پناہ لی۔ دین اسلام نے عرض کی، حسین میں مظلوم ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تیری مدد کروں گا۔ اسلام نے عرض کی، حسین میری بقا کے لیے خون کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں خون دوں گا، کوئی عام خون نہیں، حضرت قاسم کی صورت میں اپنے بھائی حسن کا خون پیش کروں گا، حضرت عباس کی صورت میں اپنے بابا علی کا خون پیش کروں گا، اپنی صورت میں نانا رسول اور بابا علی کا خون پیش کروں گا، حضرت زینب اور ام کلثوم کی چادر کے عوض میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی چادر پیش کروں گا۔ میں خود کو ظاہری طور پر فنا کر لوں گا، مگر تجھے قیامت تک کے لیے زندہ رکھوں گا۔ میں اپنے نانا رسول کے حلال کیے ہوئے کو قیامت تک کے لیے حلال رکھوں گا، میں ان کے حرام کیے ہوئے کو قیامت تک کے لیے حرام کر دوں گا۔ اور حسین دین بھی ہیں، دین پناہ بھی ہیں۔ حسین کی اتباع دین کی اتباع ہے، حسین سے محبت دین سے محبت ہے، اور یہی اصل دینداری ہے۔
اور سرداد نداد دست در دست یزید، بے شک امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر دینا گوارا کیا مگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنا گوارا نہ کی، تاکہ رسول خدا کی شریعت پر آنچ نہ آنے پائے اور ان کا دین بچ جائے۔ حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو از سر نو قائم کیا۔ وہ عمارت جو رسول خدا نے قائم کی تھی اور بنو امیہ کے ظلم نے اس کو سرنگوں کر دیا، امام حسین علیہ السلام نے عظیم الشان قربانی پیش کر کے اس کو دوبارہ سے دنیا میں قائم کر دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث حسین منی وانا من الحسین کو پورا کر دکھایا۔ ناظرین، آپ سمجھ کے ہوں گے آج ہمارا ٹاپک امام حسین علیہ السلام کی روانگی مدینہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ بے شک کل کا دن 28 صفر کا دن تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ آج ہم ضرور اس پہ گفتگو کریں، کیونکہ یہ آغاز ہے، یہ دن جو ہے آغاز مصائب ہے، آغاز سانِ کربلا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ضرور اس پہ بھی روشنی ڈالیں، اور ہم چاہیں گے ناظرین کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں اپنے ویوز، اپنے سجیشنز، اپنے خیالات کے ساتھ شرکت فرمائیں۔ آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں آپ کا تعارف کراؤں، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرت حسین صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ ہماری آج کی مہمان محترمہ سمیہ حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے آج کے پروگرام میں شرکت فرمانے کا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بلایا مجھے۔ اور ناظرین، جیسا کہ محترمہ فیض صاحبہ آپ بھی جانتی ہیں کہ آج کا جو پروگرام امام حسین علیہ السلام کی روانگی مدینہ، بہت کچھ اس کے حوالے سے گفتگو ہو چکی، کل کا دن تھا اور شاید آج ہو بھی رہی ہو، کیونکہ یہ ایک ایسا دن ہے، میرا خیال ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو ضرور اس پہ اس پہ اپنے اظہار خیالات کیے جائیں، اس پہ ضرور تھوڑا سا کیا میں کہوں گی، اس پہ ضرور سوگ منایا جائے، کیونکہ یہ آغاز مصائب ہے۔ تو پہلا سوال جو میں چاہوں گی، یا پہلا پوائنٹ جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو یہ غیر معمولی قدم اٹھایا، اس کا اصل مقصد ہم سب جانتے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کیا تھا، اور ہم کس طرح سے اس کو، میں چاہوں گی کہ امام زمانہ کے ساتھ میں ریلیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو انہوں نے قدم اٹھایا وہ آج کل کے دور میں ہمیں کیا میسج دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے۔ جی بہت شکریہ ناظرین، تمام ناظرین کی خدمت میں اور حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ 28 رجب کے حوالے سے جو آج کے پروگرام کو مرتب کیا ہے، اس کا جو مقصد، جیسے ابتدائی پروگرام میں آپ نے بیان فرمایا کہ اپنے اندر احساس بیداری پیدا کرنا اور امام حسین کے اس قیام کے مقصد کو سمجھنا، یعنی کہ ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی زیادہ ضرورت ہے کہ یہ جو اتنی عظیم قربانی نواسۂ رسول نے کربلا کی سرزمین پر بارگاہ رب العزت میں پیش کی، اس میں کیا مقصد پنہا تھا، کیا مقصد ہے کہ جس سے ہم اپنی زندگی کو استوار کر سکیں، اپنے کردار کو بہتر بنا سکیں، کیونکہ ہر دور میں ایک ناصح کی ضرورت ہے، ہر دور میں ایک رہبر کی ضرورت ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہے، کہ جو ہماری کرنٹ جو حالات حاضرہ ہے اس میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، کہ وہی سچویشن اگر آپ دیکھیے تو آج بھی ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے، اور اس سچویشن میں اور سن 61 ہجری، یا میں کہوں کہ وہ جو 50 ہجری اور 60 ہجری کا جو دور ہے، اس سچویشن میں اور اس سچویشن میں ایک واضح فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جب ہم امام حسین کے اس قیام کے حوالے سے غور کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں کہ امام حسین کے قیام کا مقصد کیا تھا، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس دور کی جو سچویشن تھی، کہ جو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی امام نے جو قیام کیا، امام حسن نے وہ قیام کیوں نہیں کیا۔ بے شک
یہ کویشچن آتا ہے، بہت جبکہ حدیث رسول سے لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ اس کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں کہ جب زبان رسالت سے یہ حدیث جاری ہوتی ہے کہ یہ دونوں میرے فرزند جو ہیں وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، چاہے یہ صلح کرے چاہے یہ قیام کرے، تو ظاہر ہے کہ رسول خدا نے پہلے ہی ان کے عمل اور ان کے ہر ایکشن اور ان کے ہر موومنٹ کو اپنی عمل اور اپنی موومنٹ کہا ہے، فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے امام پھر بھی دنیا جو ہے وہ احادیث کی طرف اتنی متوجہ نہیں ہوتی ہے، اور جاہل ذہن جو ہے وہ اس بات کا سوال کرتا ہے کہ امام حسن نے یہ قیام کیوں نہیں کیا۔ اس کی جو واضح وجہ جو نظر آتی ہے تاریخ اسلام پر اگر نظر ثانی کی جائے تو امام حسن کے زمانے میں خیر اور شر دونوں ہو رہے تھے، شر بھی اپنی شدت پہ تھا مگر شر ایز اے شر ہو رہا تھا، اور خیر ایک واضح فرق اور تفریق تھی، لوگوں کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ تھی۔ مگر یزید کے دور میں جب یزید نے جو ہے اس کو جب یہ بادشاہت ملی ہے تو اس نے شر کو خیر کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا، یعنی برائی کو برائی کی طرح نہیں کیا بلکہ برائی کو اچھائی خیر بنا کے اس نے پیش کیا، جو کہ ایک معاشرے کے لیے بہت ہی نقصان دہ تھا، خطرناک تھا، پوری انسانیت کے لیے، فقط نہ کہ اسلام کے لیے، پوری انسانیت کے لیے وہ جو فکر تھی وہ بہت ہی خطرناک تھی۔ تو اس لیے امام، چونکہ امام اس دور میں تھے، لہٰذا پھر امام نے قیام کیا کہ جب تک برائی کو برائی سمجھ کے کیا جا رہا ہے تو یہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، مگر جب تم برائی کو یہ زور دو اور اصرار کرو کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے اور یہی اچھائی ہے، تو پھر وارث دین جو ہے وہ اس بات پر خاموش نہیں رہیں گے۔ تو امام حسین نے پھر قیام کیا اور ایک ایسی واضح لکیر اپنے پاک خون سے آپ نے ایک خط تحریر فرمایا ہے، یعنی کہ ایک لائن کھینچ دی ہے کہ قیامت تک شر کو خیر کبھی نہیں کہا جائے گا۔ ان کی یہ اتنی بڑی یعنی کہ ایک انقلابی ایک وہ موومنٹ تھی کہ انہوں نے فقط یہی نہیں کہ اس دور کے لیے بلکہ آنے والے آئندہ نسلوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ایک واضح لکیر جو ہے ایک خط کھینچ دیا ہے کہ شر کو کسی کی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ شر کو خیر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرے۔ تو امام کے قیام کا جو ریزن تھا وہ یہ تھا، اور ظاہر ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ اس خیر اور شر میں تمیز اور تفریق کو ظاہر کرنے کے لیے جس عمل کو اور جس ایکشن کو کیا جاتا ہے اس کا نام فقہ کی زبان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جو کہ امام نے اپنے قیام کی جو وجہ بتائی ہے وہ بھی یہی بتائی ہے۔ بالکل۔ سمیہ بہن، آپ کی طرف آتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امام حسین جیسے کہ محترمہ فیض صاحبہ نے ابھی فرمایا ہے کہ کیا ان کا مقصد تھا کہ انہوں نے حق کے لیے اور امر بالمعروف کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ انجام ہوگا میرے ساتھ آگے چل کے کربلا میں، ورنہ وہ یہ قدم نہ اٹھاتے۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے ساتھ، اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہمیں ایگری کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے محترمہ فرد صاحبہ نے بڑی ڈیٹیل میں جیسے کہ ایکسپلین کیا ہے کہ لوگ اصل میں حدیث پر کم توجہ دیتے ہیں اور عام جو بھی ایک رائے قائم کی جائے اس کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، کہ جب امام علیہ السلام نے یہ دیکھا ہے اس وقت کہ دین خطرے میں ہے، تو اس وقت انہوں نے جیسا کہ انہوں نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلے۔ پہلی بات تو یہ کہ
ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو نہ صرف یہ کہ شیعہ مورخین کے مطابق بلکہ بہت سے دوسرے مورخین اور محدثین کے مطابق بھی یہ چیز بات طے ہے کہ اگر مولا نے وہاں سے ارادہ کیا ہے جانے کا تو انہوں نے اس بات کو پیش نظر رکھا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہے اور حلال کو حرام کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بہت سے محدثین نے، مفکرین نے، مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جناب ام سلمہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھیں اور خاک کربلا وہ ان کو دے کر گئے ہیں. بلکہ اس کی ابتدا تو امام کی ولادت کے روز سے ہوئی ہے کہ رسول اللہ نے گریہ کیا ہے اور واقع کربلا کے رونما ہونے کا تذکرہ کیا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے اور اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ان کو قربانی دینی ہے، مینٹلی بھی پریپیئرڈ تھے اور اس کے علاوہ وہ خون ریزی سے مکہ اور مدینہ کو پاک رکھنا چاہتے تھے. ایک کوچ کی وجہ یہ بھی تھی، بہت سی وجوہات تھیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ جب 28 رجب کو اور اس سے پچھلے دنوں میں جب امام نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو جناب ابن عباس نے، کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ پوچھا کہ مولا آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ بہنوں کو تو چھوڑتے جائیے، بچوں کو چھوڑتے جائیے. تو امام نے جواب دیا کہ وَأَن يَرَ اللَّهُ، اللہ نے یہی چاہا ہے اور جو اللہ کی منشا ہے اس کے آگے حسین سر جھکائے گا. کیونکہ یہ بہت مشکل کام تھا، اپنے نہ صرف یہ کہ اپنے گھر کو چھوڑنا بلکہ اپنے تمام تر گھر والوں کو ساتھ لے کر چلنا ایک بہت ہمت کا کام تھا. اور ساتھ یہ بھی ملتا ہے کہ مدینہ میں انہوں نے اس سے پہلے خط و کتابت کے ذریعے بہت زیادہ پیغامات بھیجے ہیں، بہت کوشش کی ہے سمجھانے کی اور مصلحتاً اس ایشو کو ہینڈل کرنے کی. مگر جب دیکھا کہ یہ حالات ناقابل قبول ہیں اور بالکل بھی اسلام کو اس طریقے سے، جس طریقے سے رسول اللہ نے پیش کیا تھا اس طریقے سے پیش نہیں کیا جا رہا لوگوں کے سامنے، تب امام نے یہ قدم اٹھایا. ورنہ وہ ایسا انتہائی قدم نہ اٹھاتے. اسی لیے مکہ میں حج کو عمرے میں تبدیل کیا. بالکل. آپ کا مطلب ہے کہنے کا کہ ہم یہ مشیت الہی تھا کہ اور انہوں نے اس کے آگے سر جھکایا. بالکل. محترمہ فیض صاحبہ، جیسے کہ ہمیں جانتے ہیں کہ روایات میں ملتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ سے روانگی سے پہلے اپنے بھائی محمد حنفیہ سے ایک وصیت فرمائی، جس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر لوگ میری دعوت قبول کرنے اور حق کو تسلیم کرتے ہیں تو خیر ہے، اور اگر قبول نہیں کرتے تو میں صبر کر لوں گا. یہاں صبر سے کیا مراد؟ کیا انہوں نے کہا کہ یزید جو چاہے کرے، لیکن میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، وہ جو چاہے کرے؟ کیا اس سے مراد یہ تھی یا کچھ اور؟ جی نبیلہ بہن، جو امام حسین نے جب مدینہ سے کوچ فرمایا ہے تو بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ آپ نے محمد حنفیہ کو ایک وصیت نامہ، اپنا تحریری وصیت نامہ جو ہے وہ مصلحت کے اعتبار سے، کیونکہ محمد حنفیہ آپ کے سامنے موجود تھے، آپ مطلب کہ ویسے بھی ان کو گفتگو فرما سکتے تھے، میں تحریری دے کے، کیونکہ بعد میں جو پروپیگنڈا جیسے کہ ابھی بھی آپ فرما رہی ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ جب امام حسین کو معلوم تھا تو پھر انہوں نے نعوذ باللہ یہ تک کہا جاتا ہے کہ یہ تو خودکشی ہو گئی کہ جب پتہ تھا کہ بھئی یہ حال ہوگا. تو بہت بہترین طریقے سے آپ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ منشاء الہی امام حسین کی زندگی کا مقصد تھا، اور یہ اہل بیت کا نصب العین ہے کہ ان کی زندگی سوائے رضائے رب کے اور کچھ نہیں ہے. اور جس کی سند روز عاشورہ، وہ ندائے غیبی یا ایتھا النفس المطمئنہ کی جو آیت ہے، وہ جو تو اس سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ اہل بیت اطہار کا ہر قدم رضائے رب کا پابند تھا، اس کے ارادے کی تکمیل کا سبب تھا. اہل بیت اطہار کو اللہ نے خلق ہی اس لیے کیا تھا
تاکہ اس کے ارادوں کی تکمیل اس نے ان ہستیوں کے ذریعے سے اپنے کی ہے. وہ رب العزت ہے, وہ جس طریقے سے چاہے اپنے جو ہے دنیا کے لیے ایک انتظام, ایک طریقہ کار جو ہے وہ رائج کر سکتا ہے. تو نیچرلی اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ منشائے رب کی خاطر امام حسین نے. اب اس کے لیے ظاہر ہے مختلف فکروں کے, مختلف سوچ کے لوگوں کے لیے آپ کا جو اقدام تھا وہ ہر مطلب کہ طبقہ فکر کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے یا اس کے جو سوالات اٹھیں اس کے جواب کے لیے آپ کا ہر عمل, جس میں ایک تحریری وصیت نامہ جو بہت مختصر ہے, چند لائن کا وصیت نامہ ہے, کہ جس میں انہوں نے ایک بہت ہی جامع الفاظ میں جو ہے وہ زندگی کے مقصد کو, کہ ایک بینگ اے مسلم, اللہ تعالیٰ کا عبد ہونے کی صورت میں انسان کی زندگی کس لائن پر ہونی چاہیے اور اس کے کیا نظریات ہونے چاہیے اور اس کا کیا اقدامات ہونے چاہیے, کس طریقے سے کیا فکر اور کیا سوچ ہونی چاہیے. اپنا بھی انہوں نے بتایا کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں, جی, تو اس میں انہوں نے ایک مطلب کہ ایک بہت ہی واضح طریقے سے آپ نے فرمایا کہ میں اس وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہوں جو وحدانیت کی صفت لیے ہوئے ہے. توحید کا اقرار کیا, پھر رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے اس کا ذکر کیا ہے, اور اس کے بعد آپ نے دین کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ بینگ اے مسلم, مسلمان کا کیا فریضہ ہے اپنے دین کے اوپر, کہ کس طریقے سے اس کو زندگی گزارنی چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں منشائے رب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھا رہا ہوں, اور اس قدم کے اٹھانے میں ہرگز میری نیت ظالم اور جابر بادشاہوں کے خوف کی وجہ نہیں ہے, کہ میں یہ قدم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میں اپنی جان کی پروٹیکشن چاہتا ہوں یا میں خوف سے یا ان کے ڈر سے ہجرت کر رہا ہوں, بلکہ آپ نے فرمایا حکم الہی سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے میں اپنے پسندیدہ وطن کو, یعنی سنت رسول کو, جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بقا کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی, اسی طریقے سے اسی لائنز پہ اسی سنت کو فالو کرتے ہوئے امام حسین اس وقت اس سچویشن میں تھے جس سچویشن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے 13 بعثت کے اس سال میں. تو جب آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی ہے تو امام حسین بھی اسی سچویشن کو فیس کر رہے تھے, لہٰذا آپ نے پھر مدینہ سے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے اپنا پسندیدہ وطن چھوڑا, اپنے جد کی قبر چھوڑی, اپنی ماں کی قبر کو چھوڑا, اور آپ ایک مختصر سے کاروان کے ساتھ, اور جس میں آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں کہ جن کی فکر میری فکر سے مطابقت رکھتی ہے, یعنی جو میرے ارادے اور میرے فیصلوں پر اپنا سر تسلیم کر رہے ہیں. کوئی جبری اس وقت کوئی وہ نہیں تھا ان کا کوئی حکم, بلکہ جو امام کا ارادہ تھا ان پر باخوشی ان افراد نے امام کے ارادے پر لبیک کہا, اور وہی مختصر سا کاروان امام حسین کے ساتھ مدینہ سے جو ہے وہ مکے کی طرف روانہ ہوا. بے شک آپ کا کہنے کا مطلب کہ بے شک اگر لوگ میرے ساتھ نہیں آتے تو میں اپنے خود اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ راہ حق پر قائم رہوں گا. اس کے حوالے سے انہوں نے یہاں پہ جو یہ جملہ فرمایا ہے وہ محمد حنفیہ سے, اس کا مقصد یہ تھا کہ میں نے حجت تمام کی, میں حجت خدا ہوں, اہل بیت اطہار تمام حجت خدا ہے, امام حسین اس وقت حجت خدا تھے. انہوں نے کہا میں حجت خدا ہوں, لہٰذا میں نے اپنے میسج کو کنوے کر دیا ہے, اپنے مقصد کو کنوے کر دیا, اب کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر کوئی میرے اس مشن میں
میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو میں اس کی بے وفائی پہ صبر کر لوں گا. یہ مقصد نہیں تھا کہ پھر میں کمپرومائز کر لوں گا, یزید کی بادشاہت کو قبول کروں گا. نہیں, جو بینگ اے مسلم ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے اپنے وقت کے امام کے ساتھ قدم سے قدم چلا کر دین حق کی بقا کے لیے بالکل قیام کرے. تو وہ چونکہ میں نے تم کو میسج کنوے کیا ہے, اگر تمہاری رائے میں جو ہے وہ تم اس چیز پر مطلب پابند نہیں ہو تو میں پھر تمہارے اس بات پر, اس سستی پر, اس کاہلی پر, اس غفلت پر صبر کر لوں گا. مگر میرے ارادے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, کوئی لرغش نہیں آئے گی. میرا ارادہ ویسے ہی مستحکم ہے اور میں اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا, اپنے جسم کے خون کے آخری قطرے تک. بے شک. ایک اور پوائنٹ یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بالکل کوئی کسی قسم کا جبر یا فورس نہیں کیا کہ لوگوں پہ کہ آپ مجبور نہیں کیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں. کتنا پرامن ان کا یہ اقدام تھا, بلکہ چراغ گل کر دیا شب عاشور کو بھی کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. بالکل. اور ہمیں شروع سے ان کا جو یہ پورا جو ثانیہ کربلا ہے اس کا جو آغاز ہے وہاں سے ہم لے کے دیکھیں تو آخر وقت تک کتنا پرامن ان کا رہا ہے کہ انہوں نے کسی کے اوپر جبر یا زبردستی کہ انہوں نے اپنا ایک جو خیال تھا یا جو اس کا اظہار ضرور فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے ضرور لوگوں کو آگاہ کیا, مگر جبر نہیں کیا کسی قسم کا. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم جب راہ حق پہ, اگر ہم سمجھتے ہیں ہم راہ حق پہ یا حق کے لیے کوئی آواز بلند کریں یا حق کے لیے کوئی قدم اٹھا رہے ہیں تو ہم کسی پہ ظلم کر کے نہ اس قدم کو اٹھائیں. بالکل بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ جب تک کہ انسان کی خود فکر میں وہ بیداری پیدا نہیں ہوگی, جب تک اس کا دل اس فیصلے کو قبول نہیں کرے گا, اس کے قدم کو ثبات نہیں ہوگی. اور امام جانتے تھے کہ جس منزل کی طرف وہ جا رہے ہیں اس میں یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے اندر جو ہے انسان کے اندر ثبات قدمی ہونی چاہیے کہ ہر مشکل وقت پر ڈٹ کے مقابلہ کر سکے, وہ پیٹھ نہ دکھائے کسی بھی مشکل پر. تو اس کے لیے جبر کے ساتھ آپ انسان کے ارادوں کو پختہ نہیں کر سکتے ہیں. وہ ثابت قدمی, وہ جوش و ولولہ جو ہے انسان کے اندر وہ مستقل مزاجی نہیں پیدا ہو سکتی جب تک دل اس فیصلے کو یا اس حکم کو قبول نہ کرے. تو یہاں پر جو ہے وہ ایسے پاک و پاکیزہ قلوب کی ضرورت تھی کہ جو ہر مشکل وقت پر اگر کہیں بھی کوئی ایسی سچویشن آئے کہ جیسے آپ دیکھیے کہ کربلا میں اس طرح کی سچویشن آئی ہے کہ ان لوگوں کو امان آفر ہوئی ہے, عمر سعد کی طرف سے, شمر لعین کی طرف سے, یزید کی طرف سے امان, مگر وہ قلوب تھے پاک و پاکیزہ جن کے دلوں میں ایمان کا نور روشن تھا. انہوں نے کسی قسم کے بھی جو ہے وہ امان کو قبول نہیں کیا ہے. تو امام یہ دکھانا چاہتے تھے کہ حق کی راہ پر وہی ثابت قدم ہوتا ہے کہ جو جبر سے کوئی سے متاثر ہو کے کوئی موومنٹ میں شریک نہ ہو, بلکہ قلبی اعتبار سے وہ اتنا اویئرنیس اس کے اندر دین کی ہو کہ وہ اس قیام میں امام وقت کا ڈٹ کے ساتھ دے سکے. بالکل. جی ناظرین, ہماری لائیو کالز اوپن ہیں, ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں اور ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر آ رہا ہے, feedback@hidayat.tv. ہم چاہیں گے کہ آپ بھی آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اپنے جو خیالات ہیں ان کو شیئر کریں. کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو بھی آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں. جی سمیہ بہن, آپ کی طرف آتے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کتنا سخت تھا مدینہ سے رخصت ہونا, اپنی یادوں کو چھوڑ کر جانا, اس حوالے سے آپ کیا, کیونکہ پورا ثانیہ کربلا کا یہ آغاز تھا جو انہوں نے پہلا سٹیپ لیا, مدینہ کو چھوڑا, ایک بہت ہی مشکل اور سخت کام, یہ سب سے پہلا سٹیپ ان کے لیے سخت تھا. اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ کٹھن سے کٹھن
مرحلے آتے رہے، لیکن یہ پہلا سٹیپ بھی ان کے لیے اپنے نانا رسول کی قبر کو چھوڑ کے، والدہ، اپنی بھائی، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گی؟ دیکھیں، ایک تو کہتے ہیں کہ حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا، کہ جیسے بلبل ناشاد چمن سے جدا، کہ وہ جگہ تھی مدینہ جہاں پر ہر مکتبہ فکر اس بات کی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ 2 شیر رسالت پہ سواری بھی کی ہے، اور مسجد نبوی میں وہاں پر امام نے اسی جگہ پر وہ پروٹوکول دیکھا کہ سرور کائنات ان کی تعظیم کے لیے منبر چھوڑ کر آگے آ کر ان کو گود میں لے رہے ہیں، اور پھر اسی جگہ پر وہیں پر ان کے لیے حالات نے اتنے رستے تنگ کر دیے، اور ایک فاسق نے ان کو اپنی بیعت پر مجبور کرنا چاہا اور انہوں نے انکار کیا۔ اب وہ ان کے لیے ایک طرف تو وہ بہت بڑا ایک ایسا چیلنج تھا۔ تھوڑا سا میں آپ کو روکنا چاہوں گی، ہمارے ساتھ انڈیا سے کال ہے، ایک بہن ہے، ان کو شامل کرتے ہیں، پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سیدہ نازش علی نقوی انڈیا کاشی پور سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ ابھی 28 صفحہ کا میں آپ کو بہت بہت تعزیت پیش کرتی ہوں۔ جی آپ کو بھی تعزیت پیش کرتے ہیں، شکریہ۔ جی ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرام ہے، ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے اس پروگرام سے۔ میں آپ کو صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ام فروا آنٹی جو ہیں ان کا پروگرام آپ کیوں نہیں دکھاتے ہو؟ ان کو چلائیے، وہ ان کا پروگرام بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، ہمیں بہت اچھی لگتی ہے وہ۔ جس طرح آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں اسی طرح وہ بھی ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ تمام انڈیا اور پاکستان سے جیسے آپ لوگوں کو سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں، ویسے انہیں بھی پسند کرتے ہیں۔ جی میں آپ سے 10 بس تک گزارش کرتی ہوں کہ آپ ان کو پلیز پروگرام پہ لائیے۔ اچھا جی، انشاءاللہ آپ کا جو پیغام ہے وہ ہم ضرور مینجمنٹ کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ میں بھی اس بات سے آگاہ نہیں ہوں کہ وہ کیوں ان کا پروگرام نہیں آ رہا، ورنہ میں آپ کو شاید اس کا کچھ جواب دے سکتی، لیکن آپ کا پروگرام آئی ایم شیور آلریڈی پہنچ گیا ہوگا، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے پیغام پہنچا دیں۔ جی واپس اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ امام علیہ السلام کے لیے دینی اعتبار سے تو ایک بہت بڑا ظاہر ہے چیلنج تھا، اور کمٹمنٹ کی کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی۔ ظاہر ہے وہ ایک فاسق کی بیعت پر کسی طور بھی آمادہ ہونے کا تصور بھی نہیں لا سکتے تھے، مگر دوسری طرف ان کی جو ایک تعلق تھا مدینہ سے، وہ الفاظ میں میرے خیال میں تو ڈسکرائب کرنا ہی، بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب امام 28 رجب کی شب کو جب جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر آخری سلام کہنے کے لیے تشریف لے کر گئے ہیں، تو اس وقت بھی انہوں نے نہ صرف یہ کہ گریہ کیا ہے، بلکہ بعض روایات میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ کہ وہ غش کھا گئے، اور انہوں نے خواب میں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور نانا نے ان کو کہا کہ بیٹا دین کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے، اور تم جو ہے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں پرعزم رہنا ہے۔ پھر امام یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ جب امام وہاں سے جنت البقیع کی طرف تشریف لے کر گئے ہیں تو دوڑتے ہوئے گئے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ گھٹنوں کے بل گئے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو اتنی زیادہ محبت تھی جناب فاطمہ الزہرا سے، جناب امام حسن علیہ السلام سے، کہ ان کے لیے اس مقام کو چھوڑنا اور آخری وداع کہنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ اور تیسری بات جو چند علماء بیان کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس رات کو بنی ہاشم کے گھرانے سے، خاص طور پہ امام علیہ السلام کے گھر سے، ان کی بہنوں کے گھروں سے اس قدر گریے کی آواز بلند ہوئی ہے، اس قدر گریے کی کہ ایک صحابی، جو کہ میں نام شاید بھولے، شاید فرت آنٹی کو ایگزیکٹ نام پتا ہو، کہ جو قوت سماعت سے محروم تھے، بہت کم سنائی دیتا تھا، وہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے پوچھا اپنی زوجہ سے کہ کس کے گریہ کرنے کی آواز ہے، تو انہوں نے بتایا کہ علی کے بیٹیوں کے رونے کی آواز ہے۔
وہ اتنا مشکل وقت تھا، اس لیے کیونکہ علم امامت بھی تھا اور قول احادیث رسول سے بھی ثابت تھا، رسول اللہ بتا کر گئے تھے، خاک کربلا جناب ام سلمہ کو دے کر گئے تھے، اس لیے وہ سب جانتے تھے کہ یہ سفر آخر ہے۔ تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے امام رخصت ہوئے ہیں گھر سے کہ جیسے اس وقت ہی کہ جیسے کسی گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے، اور بہت ہی مشکل ترین وقت وہ تھا اہل بیت جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بالکل محترمہ فیض صاحبہ، امام حسین علیہ السلام جیسے کہ ہمیں ملتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں 4 ماہ اور 6 دن یا 125 دن کا قیام فرمایا، تو وہاں پہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ جی، جو روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ 28 رجب کو امام کا روانگی مدینہ سے ہے اور آپ نے مکے کا رخ کیا، کیونکہ وہاں پہ ایک تو اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ امام کے ہر موومنٹ میں حکمت پوشیدہ تھی، اور مکہ جانے کی ان کی کیا حکمت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ حج کے زمانے میں پورے عالم انسانیت سے جہاں جہاں بھی مسلمان بستے تھے اور جس کی بھی جو توفیقات تھیں وہ حج کے لیے آتے تھے، تو امام کے لیے ایک یہ پلیٹ فارم تھا کہ جس پہ امام جو ہے اپنے مقصد کو لوگوں تک اور اپنے میسیج کو کنوے کر سکتے تھے اور لوگوں کو کی فکروں کو بیدار کر سکتے تھے، تاکہ امام کا مشن اور امام کے مقصد کو تمام ممالک کے لوگوں تک وہ میسیج پہنچ سکے، جو کہ امام نے جب مکے میں قیام کیا ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو شامل کر لیں معذرت کے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں معذرت چاہتا ہوں، قدر کلامی ہو رہی ہے، انیس صاحب بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی انیس بھائی جی، بہت ہی اچھا آپ کا یہ ٹاپک ہے، اور اس قسم کے معلوماتی پروگرام تو بہت ہی زیادہ ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہونا چاہیے۔ مجھے صرف ایک چیز، ویسے تو میں علماء سے سنتا رہتا ہوں، آپ نے سفر امام حسین السلام کا سفر جو ہے وہ مدینے سے شروع ہوا اور پھر آپ عمرہ کرنے کے لیے مکے تشریف لے گئے اور وہاں پہ حج نہیں کیا، لیکن یعنی حج کے لیے گئے تھے لیکن حج کو تبدیل کیا عمرہ میں، اور پھر اپنے سفر میں روانگی کی، کیونکہ اگر وہ حج کے دوران ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر میں نہیں رہا تو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں اور یہیں وہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے کہ کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اسی لیے ایک اور میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جو سفر امام حسین السلام ہے، وہ ہمیں تاریخوں میں سے ملتا ہے اور ہمیں علماء بھی بتاتے ہیں، لیکن قرآن شریف میں ایسی کوئی چیز ہے جس سے کوئی اندازہ ہو سکے کہ کوئی آیت کہ ہجرت جیسے ہجرت ہوتی یہ بھی ہجرت ہے، تو اس قسم کوئی آیت آئی ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ انیس بھائی آپ کا کال کرنے کا۔ جی واپس اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں، مکہ کے قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں۔ امام 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں اور 3 شعبان کو آپ مکہ میں پہنچے ہیں، اور 3 شعبان ہی امام حسین کی ولادت کا دن بھی تھا۔ تو آپ مکہ تشریف لے گئے اور مکہ میں آپ نے بہت ہی ایکٹیو رول ادا کیا ہے اس دوران، کہ جب کہ اہل مکہ کو پہلے امام نے اپنے ارادے سے مطلع فرمایا، اور امام نے ریگولرلی نماز میں اور اب خود اذان دے کر خود متوجہ کیا لوگوں کو، اور لوگوں کو اپنی آمد کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے وہ مطلب کہ اطلاع کی، خبر کی، اور لوگ جیسے ہی پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام
مکے میں تشریف لائے ہیں تو لوگوں کے لیے نواسۂ رسول کے پیچھے نماز ادا کرنا ان کے لیے بہت بڑی سعادت تھی، کہ جو ہمیں اس بات کا اندازہ پہلے کی تواریخ میں بھی ملتا ہے کہ دشمنان اہل بیت نے بھی ہمیشہ اہل بیت کے پیچھے نماز پڑھنے میں لذت محسوس کی ہے۔ اور مولا علی کے حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ لوگوں نے مولا علی کے پیچھے نماز پڑھی اور یہ کہا کہ بعد رسول ہمیں پہلی بار رسول کے بعد جو عبادات میں اور نماز میں جو لذت محسوس ہوئی ہے اور بالکل مثل رسول کے نماز جو ہے وہ ہم نے آج امام کے پیچھے ادا کی ہے۔ تو اہل بیت اطہار کے پیچھے نماز پڑھنے کی جو لوگوں کے اندر جو ایک شوق اور ایک جو اس کی اہمیت اور افادیت کو جانتے تھے، تو اس حوالے سے لوگ کوشش یہ کرتے تھے کہ ہمیں اس جماعت میں شرکت کرنے کا وہ موقع مل جائے کہ جس میں امام جو ہیں وہ امامت کر رہے ہوں نماز کی۔ تو پھر ظاہر ہے کہ پھر امام جو ہیں اپنے مقصد اور اپنے مشن کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے، ان کی فکروں کو بیدار کرتے تھے، اور کلام الہی کی آیات کی روشنی میں آپ فرماتے تھے کہ کلام الہی میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہود اور نصارہ کے علماء کے حوالے سے تنبیہ کی ہے کہ یہود اور نصارہ کے علماء، اور تنبیہ کس کو کی ہے؟ اس زمانے کے بنی اسرائیل کے اولیاء خدا سے، کہ جن کے اندر اللہ کا خوف تھا اور وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے، ان کو تنبیہ کی یہود و نصارہ کے ان علماء کے حوالے سے کہ جنہوں نے سوسائٹی میں کرپشن ہوتے ہوئے دیکھا اور اس پر خاموش رہے۔ ریزن کیا تھا؟ ان کو اپنی جان و مال کا خوف تھا اور مال کی لالچ تھی، کہ وہ حکمران جو ظلم و تشدد کرتے تھے وہ مال و دولت سے ان کے منہ کو بند کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان کی برائی کو، ان کے برے اعمال پر پردہ پوشی کرتے تھے اور اپنی نظر ادھر سے ہٹا لیتے تھے۔ یعنی کہ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جو ہے وہ اپنے غیظ و غضب کا اعلان کیا ہے کہ یہ وہ علماء سو ہیں کہ جن کی رسپانسبلٹی ہے سوسائٹی میں برائی سے اویئرنیس پیدا کرنے کی اور لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کی، مگر انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے امام حسین آیات الہی کی روشنی میں لوگوں کی فکروں کو بیدار کر رہے تھے کہ تم جو ہے وہ ان میں تمہارا شمار نہ ہو کہ جن پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا ہے، لہٰذا میں حجت تمام کر رہا ہوں اور تم کو بیدار کر رہا ہوں، تمہیں اویئر کر رہا ہوں کہ تمہارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل کے یہود اور نصارہ کے علماء کا تھا، جو بیہیویئر تھا وہ تمہارا نہ ہو۔ اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں نے ہجرت کی ہے اور میں یہاں پر مکہ میں لوگوں کے اندر وہ بیداری پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس طریقے سے امام جو تھے وہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرتے تھے اور لوگوں کے اندر اس کا کسی حد تک اثر ہو بھی رہا تھا، کہ جس کی وجہ سے یزید کو خبر ملی کہ وہاں پر امام حسین جو ہیں وہ مکے میں، کیونکہ مکے میں جو ہے وہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور امام نے ان لوگوں کو بھی کانٹیکٹ کیا اور ان لوگوں کو بھی اپنے مشن کے حوالے سے بتایا، مگر جس کی جتنی استعداد تھی دین کے حوالے سے، جس کے اندر جتنی ثابت قدمی تھی، استقامت تھی، اس طریقے سے کچھ نے یہ مشورہ دیا کہ امام آپ جو ہیں کہیں اور چلے جائیں، کسی اور سرزمین پر چلے جائیں، یعنی آپ مسلسل ہجرت کرتے رہیں تاکہ آپ کی جان جو ہے محفوظ رہے، جس کے جواب میں امام نے فرمایا کہ زمین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر میں جاؤں اور میری جان وہاں پہ محفوظ ہو جائے، کیونکہ ارادہ قدرت میں یہ ارادہ ہو چکا ہے کہ مجھے اس مشن کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا ہے،
لہٰذا مجھے کہیں اسکیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے جو ہجرت کی ہے وہ اس لیے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کے اندر بیداری پیدا کر سکوں, ورنہ جو ہے امام کا ہجرت کرنے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا. کیونکہ پھر جب آپ مکہ میں تشریف لائے ہیں اور اس کے بعد جب لوگوں کو آپ کی موومنٹ کا پتہ چلا, وہ خبر ظاہر ہے جب شام پہنچی ہے تو کوفہ بھی پہنچی ہے, اہل کوفہ نے پھر آپ کو خطوط لکھنے شروع کیے اور آپ کے ارادوں پر لبیک کہا کہ ہم امام آپ کی مشن میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے ہزاروں کے حساب سے خطوط جو کہ ہمیں تاریخ میں ملتا بھی ہے کہ موصول ہوتے تھے, روزانہ نہ جانے کتنے خطوط موصول ہوتے تھے, کہ جس کے جواب میں پھر امام حسین نے ڈیسائیڈ کیا کہ اپنی طرف سے مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کر بھیجیں کوفہ میں, اور حقیقت سے آگاہ ہوں کہ جو یہ لوگوں کے خطوط آ رہے ہیں ان کے جذبات میں کتنی استقامت ہے, کتنی صداقت ہے, وہ کتنے ثابت قدم رہیں گے. اور ان خطوط کے جواب میں امام نے جو مسلم ابن عقیل کے ذریعے سے جو خط تحریر فرمایا تو اس میں انہوں نے اویئر کیا ہے کہ تم مجھے بلا تو رہے ہو مگر تم کو معلوم ہے کہ یہ کتنا جو یہ انقلاب ہے, یہ قیام ہے, اس کے لیے کتنی قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی, کس طریقے سے ہمیں سب کچھ قربان کرنا پڑے گا, اور ہماری زندگی کا نصب العین مقصد صرف رضائے رب ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہمارا مقصد ہے. تو آیا تم مطلب کہ کہنا چاہیے ان ارادوں کے اور اس استقامت کے ساتھ میرا ساتھ دینے کو تیار ہو؟ تو میں اپنے بھائی مسلم کو اپنا سفیر, اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے حقیقت سے آگاہ کریں. اور پھر ظاہر ہے کہ پھر حضرت مسلم جب کوفہ میں گئے ہیں تو جو حقیقی معنوں میں ثابت قدم, استقلال اور ثابت قدمی جن کے اندر موجود تھی, وہ تمام ناصران امام انہوں نے پورا ساتھ دیا حضرت مسلم کا. بہت سے شہید ہوئے, بہتوں کو جو ہے وہ قید کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں, ان پر ظلم کیا گیا. اور جو کمزور ایمان والے تھے کہ جنہوں نے بس یہ سوچا تھا کہ بس ہم امام کو عریضہ لکھ دیں گے, امام کو خط لکھ دیں گے, امام آئیں گے اور ہمارے جو ہے مسئلے کا حل ہو جائے گا, سلوشن ہمیں مل جائے گا اور ہمیں کسی قسم کی کوئی سیکریفائی نہیں کرنی پڑے گی, ہمیں کچھ قربان نہیں کرنا پڑے گا. تو جو اس سوچ کے مالک تھے تو پھر وہ بکنا شروع ہو گئے. بالکل. ہمارے ساتھ حبیب بھائی ہیں بیلجیم سے, انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں یہ میر انیس کی مرثیے کے چند بند پڑھنا چاہ رہا ہوں, اسی سلسلے کے اندر ہے کہ گھر سے جب بیر سفر سید عالم نکلے, سر جھکائے ہوئے پاکیزہ پرنم نکلے, خیس و فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے, رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے. رات سے گریہ زہرا کی صدا آتی ہے, دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے. رخ کیا شہ نے سوئے قبر شہنشاہ انام, بیر تسلیم جھکے متصل باب سلام. اذن پڑھ کر جو گئے قبر کے نزدیک امام, عرض کی آج آیا ہے آخری رخصت کو غلام. یہ مکہ ہم سے اب شاہ زمن چھٹتا ہے, آج حضرت کے نوازے سے وطن چھٹتا ہے. اب میرے سر کے لیے تیز ہوئے ہیں خنجر, اہل کی شرف کمر باندھے ہیں یا غیر بشر. آپ نے دی تھی اسی روز کی اماں کو قبر, والدہ روئی تھی تو روز تلک پیٹ کے سر. اس نوازے کو مگر بھول نہ جانا حضرت, ذبح کے وقت مدد کرنے کو آنا حضرت. یہ بیاں کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور, یوں ہلی قبر کے پھر رائی زری ہے انور. آئی تربت سے آواز حبیب داور, تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پتر. کوئی سمجھان میری گود کا پالا تجھ کو, ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو. اے میرے گیسوؤں والے میرے صابر شبیر, میرے بے کس میرے مظلوم مسافر شبیر. نہ رہا کوئی تیرا یاور و ناصر شبیر, ہائے گورے غریباں کے مجاور شبیر. تو جہاں جائے گا پیارے وہیں چلتا ہوں میں, خاک اڑاتا ہوا تربت سے نکلتا ہوں میں.
बहुत बहुत शुक्रिया खुदा ताला और इमाम ज़माना हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए रास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद के। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हबीब भाई। बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने पुरसा पेश किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। परवरदिगार इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जी नबीला बहन कि तमाम शोरा इकराम ने जो खिदमत ज़िक्र अहले बैत के हवाले से अपनी पेश की हैं, उसमें मीर अनीस ने जो करबला के हवाले से जो अपने जज्बात व ख़यालात का इजहार किया है, उसकी नज़ीर नहीं मिलती है कि किस तरीके से उन्होंने जो है इस करबला के वाक़े की जो है वो एक तस्वीर कशी मंजर कशी बेहतरीन अंदाज में। बिल्कुल, आपने बेशक सही फरमाया। अभी आप फरमा रही थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मक्का में जो उन्होंने किरदार अदा किया, और बहुत से लोगों को ज़ाहिर है लोग बाहर से भी आते थे उम्रा करने के लिए दूसरे ममालिक से, तो उन्होंने समझा कि ये बेहतरीन मौका है मेरे लिए कि मैं अपना जो पैगाम है जिसके लिए मैं क़याम के लिए मैं उठा हूँ, मैं उसको दूसरे लोगों तक, दूसरे मुल्क तक, यही एक ज़रिया है कि वो पहुँचे। तो उस हवाले से आप क्या समझती हैं इमाम ज़माना का जो क़याम होगा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं इमाम ज़माना को हम कहते हैं कि वो वक़्त के इमाम हुसैन हैं, बेशक, तो क्या जब वो क़याम फरमाएंगे तो वो भी इसी तरह से पहले लोगों की रहनुमाई करेंगे या उनके उस क़याम में और उनके इमाम हुसैन के क़याम में उस वक्त में वो उस लिहाज से कोई फ़र्क है, कुछ डिफरेंस है? इससे पहले कि आप जवाब दें, हमारे साथ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप शुक्रिया आपको। सॉरी, माजरत के साथ आपसे गुजारिश करूँगी कि आप तहतुल लफ्ज़ में अगर पढ़ लें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप अकेली पढ़ रही हैं और आपकी तरन्नुम में आवाज़ जो है वो फिर मुनासिब नहीं है कि वो हिजाब के हदूद से बाहर हो जाती है। अगर आप इस पे तरन्नुम के साथ पढ़ें तो आपसे यही गुजारिश करूँगी कि अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो आप तहतुल लफ्ज़ में अगर कुछ पढ़ लें तो। जी अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस चलते हैं। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इमाम हुसैन के क़याम में और इमाम बरहक जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं, इमाम ज़माना के क़याम का मकसद और मिशन दोनों का ज़ाहिर है एक है, दीन की बका, हक़ का बोलबाला और हक़ लोगों के अंदर हक़ शनासी को पैदा करना। और ये इमाम हुसैन ने भी अपने खुतबात में बयान फरमाया कि जो है अल्लाह हक़ है, उसके अंबिया और मुरसलीन हक़ हैं, उसकी भेजी हुई किताब हक़ है और वो दीन हक़ है और उसके अलावा क़यामत हक़ है, रोज़े महशर हक़ है। तो इस हवाले से आपने हमेशा हक़ शनासी को अपना जो है वो खुतबात में फ़ोकस किया और यही हक़ शनासी जो है इमाम हुसैन की तरह इमाम बरहक, इमाम ज़माना भी जो है उनका भी जो आयत क़ुरआन की उनके क़याम के हवाले से जो हमारी रहनुमाई करती है, जअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, तो इमाम का भी ये मकसद है। जैसे भी मैंने अर्ज़ किया था कि इमाम हुसैन ने भी अहले कूफ़ा और जिन लोगों ने इमाम को अपनी नुसरत के लिए बुलाया कि वो चाहते थे कि हक़ का बोलबाला हो, मगर उसमें दो फ़िक्रों के लोग थे। एक तो ये थे कि जो कि उस हक़ में इमाम की उस क़याम में अपना हिस्सा डालना चाहते थे कि हम भी उस हक़ को कायम करने के लिए जो हमसे हो सकेगा, जो कुर्बानियाँ हमको देनी पड़ेंगी, जो सेक्रीफाइस हमें करने पड़ेंगे, हम इमाम के साथ साथ उस कुर्बानियों में इमाम के शरीक होंगे। और कुछ ऐसे थे कि जो कि इमाम से चाह रहे थे कि वो हक़ को कायम कर दें और हमें कुछ कुर्बानी ना देनी पड़े और हमें कुछ सेक्रीफाई ना करना पड़े, हमको बस एक वैसी हुकूमत मिल जाए कि जो पुरअमन हुकूमत मिल जाए कि जिसके परचम के ज़ेर साया हम कंफर्टेबली ज़िंदगी बसर कर सकें। और यही फ़िक्र आप देखिए आज के ज़माने में भी है।
کہ آج بھی دو طرح کے لوگ ہیں کہ جب وہ پڑھتے ہیں وہ عجل فرج ہوں، تو کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کا ایمان اتنا پختہ ہے، وہ اتنے باعمل ہیں، اتنے متقی و پرہیزگار ہیں کہ وہ اس کرپٹ سوسائٹی میں بھی اپنے کردار کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں۔ وہ اس انتظار میں نہیں ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تب ہم اپنی قضا نمازیں ادا کریں گے، تب ہم اپنے آپ کو نمازی بنا لیں گے، تب ہم حج کر لیں گے، تب ہم روزے رکھ لیں گے، تب ہم پردہ کر لیں گے، تب ہم داڑھی رکھ لیں گے۔ یعنی کہ وہ منتظر نہیں کہ جب امام آئیں گے تو ہم خود بخود ایک جو ہے وہ باعمل مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو ثابت قدم ہیں، جو امام کے ساتھ اپنی قربانیوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ ابھی بھی امام کے انتظار کے زمانے میں بھی بحیثیت منتظرین وہ ابھی سے وہ عمل کر رہے ہیں جو کہ امام کے روبرو ان کا عمل ہونا چاہیے۔ تو نیچرلی کہ وہ لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں اور انہوں کے وجود کی برکتوں سے آج اتنی کرپشن کے باوجود بھی اس کا غیظ و غضب رکا ہوا ہے۔ بے شک۔ مگر میجورٹی لوگوں کی ایسی ہے، اللہ دعا گو ہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو، مگر میجورٹی ان لوگوں کی ہے کہ جو کہ امام کے ظہور کے منتظر ہیں کہ جب وہ آ جائیں گے تو پھر امام ایک ایسا انقلاب لے آئیں گے اور وہ ہمیں کچھ قربان نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر ہم جب ظاہر وہ سوسائٹی ہی ویسی دیندار ہو جائے گی تو ہم خود بخود اس ماحول کو دیکھ کے ہم نمازی بھی ہو جائیں گے، ہم باپردہ بھی ہو جائیں گے۔ تو ہم اس لیے ریلیٹ کر رہے ہیں امام حسین کے انقلاب سے، امام زمانہ کے قیام کو، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس ذکر سے اپنے آپ کو ہم بیدار کر سکیں اور ہمارا شمار اہل کوفہ میں نہ ہو کہ جنہوں نے خواہش تو کی کہ حق آئے، جنہوں نے خواہش تو کی کہ امام ریولوشن لائیں، انقلاب لائیں، امام قیام کریں، مگر وہ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان لوگوں کے لیے امام نے ان کی بے وفائی کا شکوہ کیا ہے۔ رسول خدا کی قبر پر جب الوداع کر رہے تھے تب بھی کہا کہ اے نانا، آپ کی امت نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، خدا نہ کرے کہ ہمارا شمار ان امتوں میں ہو کہ ہمارے وقت کا امام بھی جو ہے اپنے جد سے شکوہ کرے کہ آپ کی امت نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی۔ بے شک۔ ہمارے ساتھ نور بیٹا ہیں برمنگھم سے۔ جی بیٹا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I wanted to ask you a question that when Imam Hussein alayhi salam reached Makkah, who is the leader of Makkah then? When he reached Makkah, Yes. who was the leader in Makkah? Yes. گورنر اس زمانے میں Oh, you mean, okay, who was ruling in Makkah? Yes. Okay. Just stay with us, bete. I will answer your question towards the end of the program. Walid tha na, Thank you for calling. جی، جو کہتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مکہ میں ہماری سپورٹ کے لیے 18 یا 20 لوگ موجود تھے۔ کیوں اتنے کم لوگ تھے امام حسین علیہ السلام کی سپورٹ کے لیے مکہ میں جی اصل میں جب امام علیہ السلام مکہ میں حج کے لیے گئے ہیں، اس وقت تک جو امام کو جس طرح انہوں نے پہلے بتایا کہ خطوط تو بے شمار موصول ہو رہے تھے، ایک طرف حسینیت کی موومنٹ چل رہی تھی اور دوسری طرف یزیدیت کی موومنٹ چل رہی تھی، اور جیسا پہلے انہوں نے بتایا کہ لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ مال و دولت دے کر، لالچ دے کر لوگوں کو خریدا جا رہا تھا۔ تو بائی دا ٹائم امام، ظاہر ہے آج کل کے سفر کی ڈیوریشن میں بھی فرق ہے، امام کو وقت لگا مکہ پہنچنے میں، جب تک امام مکہ پہنچے ہیں بہت سے لوگ بک چکے تھے، اور امام نے اپنے خطبے میں یہاں تک کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ حاجیوں کے بھیس میں میرے قاتل یہاں پر موجود ہیں اور لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ یہاں تک انہوں نے فرمایا ہے مکہ میں ہی کہ ابن آدم کے لیے موت اتنی ہی ایک
حسین چیز ہے جتنی کہ ایک جوان عورت کے لیے ایک اگر وہ کوئی گلو بند پہن لے تو اس کے لیے اس کو جتنا وہ اس کو زینت ملے گی. تو اس لیے امام اس وقت ہی پہچان گئے تھے, اور اس کی مین وجہ یہی تھی کہ جب یزید نے یہ دیکھا اور اس کے جتنے بھی پیروکار تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ اتنے اٹریکٹ ہو رہے ہیں سچائی کی طرف اور امامت کی طرف, تو اس نے پھر اتنی ہی تیزی سے لوگوں کو ایک طرف ڈرانا دھمکانا شروع کیا, لوگوں کو قید میں ڈالنا شروع کیا, لوگوں پر مزید ظلم کرنا شروع کیا, اور جو بہت زیادہ دنیا پرست تھے ان کو پیسے کا لالچ دے کر ان کو خریدنا چاہا. اسی لیے امام کے ساتھ کم سے کم لوگ رہ گئے, کیونکہ امام صرف وہ لوگ چاہتے تھے جن کو خلوص نیت ہو, جن میں امام کو نہ تو مال کی ضرورت تھی, نہ اسلحے کا لالچ تھا, نہ کسی قسم کی اور سپورٹ. ان کو وہ لوگ چاہیے تھے جو سچے دل. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب کربلا میں جس وقت امام نے جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے, اس زمانے میں کسی شخص نے خود آنے کے بجائے اپنا مال و دولت, اپنے بہت سا سامان اور شاید گھوڑا اور زرہ اس طرح کی چیزیں بھجوائی ہیں, تو امام نے وہ سب چیزیں رد کر دیا. فرمایا کہ اگر وہ خود نہیں آیا ہے اور اگر وہ خلوص نیت سے میرا ساتھ نہیں دے گا تو مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں. اور یہی وجہ تھی کہ خلوص نیت بہت کم لوگوں کے دلوں میں رہ گیا تھا. اور جیسا آپ نے کہا کہ امام زمانہ کی, اور اس میں بھی یہی مناسبت ہے کہ امام زمانہ کو بھی وہی لوگ ضرورت ہوں گے کہ ظاہری اس سے زیادہ فائنینشل اور باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہیں, وہ لوگ جن کو واقعتاً رضائے رب کی خواہش ہے. صرف ظاہری کیونکہ یہ الزام لگایا جاتا ہے حسینیت کی موومنٹ میں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی, اور اس چیز کو امام ثابت کرنا چاہتے. اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو پھر امام کے لیے کوئی مشکل نہ تھا اتنے زیادہ لوگوں کو ساتھ ملانا. یہ اگر سچائی کی جنگ نہ ہوتی تو پھر ظاہر ہے بہت سے لوگ اٹریکٹ ہوتے کہ ہمیں کسی کو ہوتا ہمیں فلاں منصب ملے گا, کسی کو ہوتا ہمیں فلاں دولت ملے گی تو ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. کیونکہ جب مدینہ سے چلے ہیں تو کہتے ہیں بہت سے اور لوگ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑے تھے, لیکن جیسے ہی وہ چلتے گئے اور انہیں پتہ چلا کہ ان کا مقصد کیا ہے, بالکل تو وہ راستے میں الگ ہوتے گئے اس قافلے سے. اسی طرح ہمیں مکہ سے بھی ملتا ہے کہ کافی لوگ ساتھ چلے اور پھر راستے میں وہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو بہت دشواری ہے راستے میں, مختصر سے مختصر ہوتا گیا. یہ ایک ذہنی تربیت تھی, یہ ایک دن کی بات نہیں تھی, یہ کئی سالوں پر یہ جو ہے اس کا انحصار ہے کہ ایک برین واشنگ ہوئی ہے بعد رسول. مسلمانوں کو اس طریقے سے برین واش کیا ہے دین سے دور کرنے کے لیے طاغوتی طاقتوں نے کہ ہر انسان کے اندر جو اس کا ویک پوائنٹ تھا اس کے حوالے سے اس کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو مولا علی کے دور حکومت میں بھی جو ظاہر ہے کہ مولا علی نے جو منافقین کے ساتھ جو جہاد کیے ہیں تو اس میں مولا علی جو ہیں وہ ان کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. احادیث رسول ہیں, کلام الہی, آیات الہی ہیں, جو ان کی فضیلتیں ہیں. انسان کتنی بھی کوشش کر لے, اور کی گئی کوششیں کتنے برس مولا علی کی شان میں گستاخی کی ہے, مگر ان کے کمال اور ان کی فضیلتوں کو نہیں مٹا سکے اور نہ چھپا سکے. خود انہی کی زبانوں سے ان کی فضیلتیں, یہ قدرت خدا ہے, یہ اس کا طریقہ ہے کہ انہی کی زبانوں سے فضائل علی بیان ہوئے ہیں دشمنی کے طور پر بھی. تو اس صورت میں ایک ایسی برین واشنگ ہو گئی تھی, اس طریقے کی تربیت کر دی تھی انسانی فکر کی کہ انسان کے اندر متاع مال جو ہے وہ جذبہ انسان کے اندر تو موجود ہے, اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فنا کرنے کی کوشش کی کلمہ توحید کے ذریعے سے, اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور رویے کے ذریعے سے آپ نے اس کو مٹانے کی, فنا کرنے کی کوشش کی. اور کسی حد تک یہ کافی حد تک امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی ذہن کی اس طریقے سے تربیت کی ہے کہ امام رسول خدا کے دور میں وہ مسلمان,
وہ متقی و پرہیزگار مسلمان جو ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ ولی اللہ کہتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ تربیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. مگر بعد رسول پھر جو دشمنان اسلام تھے، بالخصوص منافقین جو اسلام میں اسلام کا لبادہ پہن کر اسلام میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، صرف اس لیے تاکہ اسلام کو ہم اس طریقے سے مٹا سکیں گے، انہی کی صفوں میں گھس جاؤ، انہی جیسے ہو جاؤ تاکہ ان کو تفریق نظر نہ آئے، دشمن کی تفریق نظر نہیں آئے اور ہم ان کو جو ہے برین واش کر سکیں. تو متاع مال کے ذریعے سے متاع جان کی محبت انسان کے اندر اس کی ذات کی محبت پیدا کر کے مس گائیڈ کیا گیا. اور جو دیندار لوگ تھے، جو متقی و پرہیزگار تھے، ان کے لیے دین کو یوز کیا جو آج بھی ہو رہا ہے، اور جس کو خارجی کہتے ہیں کہ جو بہت نماز اور متقی و پرہیزگار زہد و تقوی جن کے اندر تھا، ان کو دین کی حوالے سے مس گائیڈ کیا گیا. جیسے کہ آپ نے دیکھا جنگ صفین میں مولا علی جو تھے وہ بالکل کامیابی ان کے قدموں پر، جسے کہنا چاہیے کہ فتح قریب تر تھی، تو کس طریقے سے عمر عاص نے چال بازی کی کہ اس نے دین کے حوالے سے ان لوگوں کو مس گائیڈ کس طرح کیا کہ قرآن نیزوں پر لیا ہے، یعنی کہ دین کو یوز کیا گیا ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس طریقے سے کتنے سال، 11 ہجری سے آپ لیجئے 60 ہجری تک، تو کتنے 50 برس کافی ہوتے ہیں ایک قوم کو فنا کرنے کے لیے، ایک قوم کو اصولوں سے ہٹانے کے لیے، ایک قوم کو غفلت کے سمندر میں غرق کرنے کے لیے 50 برس بہت ہیں. ائمہ علیہ السلام نے اپنے کردار سے بیداری کی لہر ہمیشہ اپنے ہر دور میں، امام علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے اپنے کردار سے کیا. مگر جو دشمنان اسلام تھے وہ زیادہ پاورفلی ان چیزوں پر حاوی تھے، اور انہوں نے لوگوں کو، اب جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ امام جب مکہ میں پہنچے تو بہت ہی مختصر لوگ تھے کہ جنہوں نے، کیونکہ ان کے اندر سہل زندگی گزارنے کی عادت ہو گئی تھی، وہ قربانی نہیں دینا چاہتے تھے، وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے حق آئے، حق پسندی ان کے اندر تھی. اور ان کو بھی واضح نظر آ رہا تھا کہ یزید کسی صورت بھی اس قابل نہیں ہے. آپ کتنی بھی تواریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے جس کے اندر بھی ذرا سی انسانیت ہے، ہر اس مورخ نے یزید کے کردار کی کردار کشی کی ہے، یعنی کہ بتایا، اس کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی اس میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبد الرحمن ابی بکر بھی ہیں، اس میں جو ہیں عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، کہ جنہوں نے کہا کہ کسی صورت بھی، کہ جب معاویہ آیا ہے مکے میں اور اس نے جو ہے وہ انسسٹ کیا ہے لوگوں کو کہ میرے بیٹے کی بیعت کرو، تو ہر ایک نے ریفیوز کیا کہ وہ کسی قابل بھی نہیں ہے، تم مجلس شورا میں یہ مسئلہ پیش کر دو اور لوگ جو ہے اس کو حل کریں گے، ورنہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے کوئی مسلمان جو ہے وہ راضی نہیں ہوگا. ایون ہمیں عمر بن سعد کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب معاویہ کی انٹینشن کا اس کو پتہ چلا کہ معاویہ اب اپنے بیٹے یزید کو بنا رہا ہے، تو اس نے تحریر ایک خط لکھا معاویہ کو کہ تم اس اپنے بیٹے کو بنا رہے جو کہ نااہل ہے، اور لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے اور لوگ تمہارے بھی خلاف ہو جائیں گے، اور جس پہ کہ معاویہ کافی ناراض ہوا تھا. بالکل، اور ان کسی نے بھی اس کے ریکویسٹ کو قبول نہیں کیا تھا. پھر معاویہ نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور پھر اس نے لوگوں سے زبردستی اہل مکہ سے بیعت لینا شروع کی، اور ظاہر ہے جو کمزور ایمان کے لوگ تھے وہ بہت جلد اس کے اثر میں آ گئے، اور انہوں نے جبراً جو ہے وہ ان سے بیعت لی گئی تو انہوں نے یزید کی بیعت لے لی. مگر امام حسین کا یہ رویہ نہیں تھا، وہاں جبر تھا ہی نہیں، وہاں تو فکروں کو بیدار کرنا تھا. امام کا کام صرف فکروں کو بیدار کرنا تھا، کہ انسان کے اندر اویئرنس پیدا کرنا امام کا کام ہے. مگر دین حق جو ہے، دین اسلام بزور شمشیر پھیلا ہوگا، مگر دین حق بزور شمشیر نہیں پھیلا. دین حق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھیلایا ہے وہ آپ نے اخلاص کے اوپر پھیلایا ہے، وہ آپ نے خلق کے ساتھ پھیلایا ہے، اور جس کا لوگوں کے قلوب جو ہے
وہ متقی ہوئی ہیں، ایمان ان کے قلوب میں راسخ ہوا ہے. تو اس طریقے سے جنہوں نے دین کو قبول کیا وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک دین حق پر قائم رہیں، چاہے ان کو کتنی بھی قربانی دینی پڑی. مگر بزور شمشیر جو لوگ دین دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں، پھر ان کا دین تو ایسا ہی تھا کہ جس طاغوتی طاقت نے جتنا مال اپنا خزانہ کھول دیا وہ اسی کے اسیر ہو گئے اور انہوں نے اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. مگر امام حسین نے اپنے نانا کی سنت کو قائم کرتے ہوئے بزور شمشیر یا جبری طور پر کسی سے بیعت نہیں لی ہے. ایک آخری خطبہ جو امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو غالباً دیا، اور جس میں کہ بہت سے حاجی وہاں موجود تھے، اور امام نے ان سے فرمایا کہ اس وقت تمہارا حق، تم پہ حق بنتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، کیونکہ میں ایک تحریک کسی موومنٹ کے لیے نکل رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، تمہارا فرض ہے کہ اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم چونکہ ہم ایک تو اتنی دور سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، اور حج کو ہم کیسے آپ کے اس موومنٹ کے لیے سیکریفائز کریں. اور انہوں نے امام کو ریفیوز کر دیا، اور امام نے کہا اس وقت تم پہ حج فرض نہیں ہے. امام وقت جو کہہ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ امام وقت کا جو اس حوالے سے غالباً سورہ آل عمران کی آیت نشاندہی کرتی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو حالت نماز میں آواز دی، تو اس صحابی نے رسول کی آواز کو سنا اور اس نے جلدی اپنی نماز کو ختم کیا، اس کی نماز کی تکمیل کی، کامل کی اپنی نماز، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے آواز دی تھی. تو رسول نے فرمایا کہ جب میں نے آواز دی تھی تب تم نے میری آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہا، یعنی کہ اس وقت فوراً کیوں نہیں آئے. تو اس صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. اب آپ دیکھیے کہ جس نے نماز کی تعلیم دی ہے اس کی اہمیت، اس کی معرفت نہیں ہے. نماز کیوں؟ کیونکہ یہ نماز ہمیں جنت میں لے جائے گی. نماز ہم ثواب کے لیے پڑھتے نا، اطاعت خداوندی کے لیے نہیں پڑھتے. جہاں اطاعت خداوندی ہے، اگر وہاں اطاعت خداوندی ہوتی تو وہ نماز توڑ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہتا، مگر وہ اطاعت نہیں تھی، وہ فقط عبادت تھی. لہٰذا رسول نے فرمائی یہ نماز تمہیں کس نے تعلیم کی ہے؟ رسول اللہ آپ نے تعلیم فرمائی ہے. تو کہا کہ جس نے نماز تمہیں تعلیم فرمائی ہے اس کی بات کا تمہیں احترام نہیں ہے، اس کی بات کی اہمیت کا تمہیں نہیں اندازہ ہے، مگر جو حکم دیا یعنی کہ نماز جو تمہیں تعلیم کی ہے اس نماز کو تم اس سے زیادہ اہمیت دے رہے ہو جس نے تمہیں نماز کی تعلیم دی ہے. تو یہی اسی سے انداز ہو جاتا ہے. یہی دیکھیے میں کہہ رہی ہوں نا کہ جو کردار امام حسین ہے ان کا ایک ایک جملہ کردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے. کہ امام نے جو اس وقت کہا کہ حج مقدم نہیں ہے، اس وقت دین حق کی بقا، اگر ہے تو یہ حج ہے. ایگزیکٹلی. اگر دین حق ہی نہیں ہے تو حج ہوگا. دین حق ہی نہیں ہے تو پھر حج کیا ہے؟ جب اسلام مٹ جائے تو پھر حج کس کا؟ تو مین چیز کیا ہے؟ اپنے دین کی بقا. اور امام وقت جو امر الہی ہے کہ جس کی اطاعت اسی طریقے سے واجب ہے جس طرح سے اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے، اولو الامر کی اطاعت واجب ہے. تو ہر دور میں جو اہل بیت اطہار ہیں، ائمہ طاہرین ہیں، یہ اولو الامر ہے. یہ جب ہمیں جو حکم دیں ان کا حکم ہر حکم پر، ہر عمل پر مقدم ہے، کیونکہ یہ حجت خدا ہے. بے شک. کوئکلی ایک اور سوال سمیہ بہن آپ سے کہ ایک ہم نے دیکھا کہ پہلا جو قدم امام حسین علیہ السلام نے سانحہ کربلا کے حوالے سے اٹھایا وہ تھا مدینہ کو خیر بات کہنا. دوسرا جب مکہ کو چھوڑنا تھا، اپنے حج کی نیت کو عمرے میں تبدیل کیا، تو یہ بھی ان کے لیے ایک بہت کٹھن اور میں کہوں گی کہ کڑا وقت تھا کہ ایک حج کی نیت کر کے وہ آئے تھے اور وہ بھی چاہ رہے تھے کہ وہ بھی حج کرتے ہیں، لیکن حالات جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ اتنے ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ حاجیوں کی شکل میں آئے ہیں اور ان کی نیت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا ہے. تو اس خون خرابے کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی نیت کو بدلا. تو
میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ وہ بھی ایک نیکسٹ کتنا کٹھن مسئلہ تھا ان کے لیے. دیکھیں ایک سب سے بڑی، جب کوئی بھی مومن کسی بھی عبادت کی نیت کرتا ہے، جیسے انہوں نے نماز کی ابھی مثال دی، اب اگر کوئی بھی عام مسلمان بھی حج کے لیے جاتا ہے تو اس کی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا اس کو بہترین عمل سمجھتا ہے، بہترین تیاری سے جاتا ہے، یہ سال میں ایک مرتبہ کیا جاتا ہے. جب امام حج کے لیے گئے ہیں، اور سب سے بڑی تو یہ کہ جب دنیا کی جب عبادت کی معراج جہاں پر اگر کہا جائے کہ ملتی ہے تو یا جناب سرکار رسالت کی ذات ہے، اور وہ حسین منی وانا من الحسین، اور یا امام حسین علیہ السلام ہیں. تو اگر حج کے بھی مرتبے اور خلوص کا اندازہ لگایا جائے تو جتنی اہمیت حج کی وہ سمجھتے تھے اس وقت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا. تو شاید اگر عام بھی آپ جو بھی، میں کہتی ہوں کوئی مومن اپنے آپ کو اگر ان کی جگہ بھی رکھ کر دیکھیں، آپ نے ارادہ کیا ہے عمرے یا حج پہ یا زیارات پہ جانے کا، اور کسی وجہ سے آپ نہ جا سکیں تو دل پہ کیا گزرتی ہے. تو وہ جو امام حفاظت کرنے والا، ان تمام احکامات کی پہنچانے والا، وہ جنہوں نے سب کو تعلیم کیا، جب وہ یہ دیکھے کہ مجھے ہی حج کرتا دیکھنا برداشت نہیں کیا جا رہا تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ظاہر ہے استقامت تو بے شک تھی، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حاجی اپنے دمبے ذبح کرنے کے لیے لائے ہیں. مگر آپ امام کی عظمت دیکھیے کہ انہوں نے اس جگہ کی تعظیم کا خیال تو رکھا کہ جہاں پہ جناب ابراہیم کی قربانی کی یاد کو قربان کیا جانا تھا، مگر خود اپنی، مطلب آپ ایک یوں ذرا کمپیئر کر کے بڑی سیکریفائز کہ امام کا خون، حرمت کعبہ کی حرمت، انہوں نے کہا میرا خون، وہ انہوں نے اپنے خون کی پاکیزگی سے بھی زیادہ انہوں نے اس چیز کو اہمیت دی کہ حج باقی رہ جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہاں اتنے شریر لوگ تھے کہ اگر خدا نخواستہ امام کو وہاں ان کو ذرا بھی موقع ملتا تو وہ اس چیز سے بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے. اور یقیناً دل پہ نہ جانے کتنا کٹھن وقت ہوگا کہ جب حج کو عمرے سے تبدیل کیا ہوگا، اور وہ جگہ جہاں پہ خود ان کے نانا نے وہ چیز تعلیم کی، وہی سب کچھ چھوڑ کر اس طرح روانہ ہوئے کہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ دوبارہ یہاں پر آنا نصیب نہیں ہوگا. بے شک بے شک. بہت شکریہ. ہم اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں. جی پہلا سوال تو انیس بھائی کا تھا. انہوں نے سفر مدینہ امام حسین کے حوالے سے جو سوال کیا، انہوں نے یہی پوچھا کہ ہجرت کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے؟ ہمیں قرآن میں آیت ہے، اب مجھے اس کا ریفرنس یاد نہیں ہے. ایک تو یہ وہی جو آیت ہے جس میں ذبح عظیم کا ذکر ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے، اور پھر آخر میں آتا ہے وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے اس کو آخر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ہم نے اس کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. تو یہ خود بذات خود کے مکہ کا ہی انہوں نے سوال کیا تھا. نہیں، پورا سفر امام حسین جو ہجرت انہوں نے مدینہ سے کی تھی، اس حوالے سے میرے خیال سے، مگر اس میرے ذہن میں نہیں ہے. جی ہجرت کے حوالے سے ہے، مجھے بھی ذہن میں بالکل ہے کہ جس میں یہ ہے کہ مطلب دین حق کی اس کی بقا کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے اگر تمہیں ہجرت بھی کرنا پڑے تو جی انشاءاللہ ہم ریفرنس دیکھ کے نیکسٹ کل اپنے پروگرام میں، جی بالکل بلینک ہو رہا مائنڈ، تو انشاءاللہ ہم ضرور اس کا جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ایک ہمارے نور بیٹا، اس نے کہا تھا کہ لیڈر مکہ میں کون گورنر تھے، اسے کیس کچھ مجھے نام پوری طرح سے یاد نہیں آ رہا، پتہ نہیں، کیونکہ جس کو کافی تھا مدینہ میں، اور عمر بن سعد اس سائیڈ پر تھا. مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا، جس کو کہ کافی زیادہ یزید نے، جس کے ذریعے یزید نے یہ سارا پلان کیا تھا، تو مجھے بھی نام اس کا یاد نہیں آ رہا. کہ سم تھنگ کل انشاءاللہ ہم اپنے دونوں سوالات کے جواب دیں گے ناظرین. اور بہت شکریہ محترمہ فرز صاحبہ اور محترمہ سمیہ.
بہن آپ نے بھی بڑے بہترین انداز میں آپ لوگوں نے کہ آج کے اس پوائنٹ کے آج امام حسین علیہ السلام کی جو روانگی مدینہ تھی اس پہ بہت ہی بہترین انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا، اینڈ آئی ایم شیور ہمارے ناظرین بھی بہت مستفید ہوئے ہوں گے۔ اور ناظرین بس آج کے اس پروگرام کو اختتام کرتے ہوئے اتنا ہی بس کہوں گی کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا جو قدم جو انہوں نے قیام فرمایا تھا، اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ اگر ہم ان پر غور و فکر کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر جیسے کہ محترمہ فرد صاحبہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، میں کہوں گی کہ سارا جو ان کا پیغام تھا وہ اس ایک پیغام میں، اس ایک وہ کیا کہتے ہیں فروع دین میں انہوں نے سمو دیا، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ہمیں بھی چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ غور کریں اور اس کو ریلیٹ کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیسے اس کے لیے قدم اٹھایا تھا اور کیا کیا اقدام کیے تھے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی، کیونکہ یہ ایک میں کہوں گی فروع دین ہے جو ہمیں اپنے وقت کے امام سے نزدیک کرے گا۔ تو اس سے ہماری بھی اصلاح ہوگی، دوسروں کی بھی اصلاح ہوگی، اور ہم مل کے پھر ایک ایسی فوج تیار کریں گے جو ہمیں انشاءاللہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ ملا دے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور تمام ناظرین جنہوں نے کہ آج فون کالز کی اور ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی، اور بس دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں آج کے اس دن کے صدقے میں 28 رجب کے صدقے میں ہم سب کو ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ہمارا شمار ان کے انصار و مددگاروں میں ہو جائے، الہی آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں ناظرین، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔